آپ کے پاس بیٹا نظم آتی ہے، یہاں پر میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے۔ اچھا نیکسٹ ون ہے جی، دوسرا شعر۔ وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے۔ یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر۔ تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں، جہاں بہم بپا ہوتی ہے جنگ امواہ انسان میں۔ نیکسٹ ون پیج ہے جی آپ کا، پیج نمبر 1087 کے بعد۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی۔ صدائیں نعرہ ہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیر سما جاتی ہے کانوں میں۔ نظر آتا ہے مجھ کو سرخ رو ہونا شہیدوں کا، وہ اطمینان وہ ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا۔ علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سر دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ پھر آپ کے پاس ہے جی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی۔ شہادت کے رجز پڑھتا ہوا میدان شہادت میں، رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں۔ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا۔ لاسٹ شعر ہے جی آپ کا۔ میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں۔ دیکھیں کتاب شاہ نامہ اسلام۔ جب بھی آپ بیٹا نظم کی ہیڈنگ کریں گی، سوال آپ کے پاس پیپر میں مسٹ نظم میں سے آتا ہے۔ آپ کا سیکشن جیم جو ہے، سیکشن 3 حصہ جیم، اس میں آپ کے پاس سوال نمبر 1 سبق کی 2 تشریحات میں سے ایک کرنی ہوتی ہیں، پھر سوال نمبر 2 نظم کی 2 تشریحات میں سے ایک کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بہت اہم نظم ہے، یعنی آپ کہہ سکتی ہیں موسٹ امپورٹنٹ نظم ہے۔ اس میں جب بھی آپ سوال نمبر 2 کریں گی سیکشن سی کا، تو اس میں آپ کو درجہ ذیل ہیڈنگ کرنی پڑے گی۔ نمبر 1 ہے حوالہ نظم، نمبر 1 کیا ہے حوالہ نظم، یعنی ابھی نظم کا حوالہ جو پیچھے پین سے دیا ہوا میں نے پڑھا ہے وہ آئے گا۔ نمبر 2 آپ کے پاس شاعر کے کلام کی خصوصیات۔ نمبر 3 آپ کے پاس آ جائے گا پس منظر۔ یہاں تھوڑی سی ایڈیشن ہوگی کیونکہ یہ ایک تاریخ کے اوپر لکھی گئی ایک نظم ہے، ایک تاریخی پس منظر اس نظم کا موجود ہے، تو اس کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے، کیونکہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ نظم کس عظیم اسلامی جو شخصیت ہے یا ہستی ہے اس پر لکھی گئی ہے، قطب الدین ایبک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کس شخصیت کے بارے میں یہ نظم تحریر ہے؟ مسلمان عظیم بہادر اور پہلے ہندوستان کے آپ باقاعدہ اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالنے والے، یعنی ہندوستان میں باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ قطب الدین ایبک نے رکھی تھی۔ اور یہ پس منظر میں ابھی آپ کو پوری طرح بتاتی ہوں، حل لغت، مفہوم اور تشریح۔ حوالہ نظم میں آپ کیا کریں گی، پھر حاصلے آپ کے پاس کلام ہو جائے گا، یہ آپ 7 ہیڈنگ ہو جائیں گی۔ حوالہ نظم میں آپ کے پاس نظم مزار قطب الدین ایبک، شاعر حفیظ جلندری، کتاب شاہ نامہ اسلام، اور صنف نظم کیا آ جائے گی؟ صنف نظم آپ کے پاس مثنوی آتی ہے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تو آپ نے 9th میں پڑھا تھا کہ ایسی طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کوئی جنگی حالات یا قصہ کہانی یا جنگی جو واقعات ہیں انہیں بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، طویل نظم ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہاں پر یہ نظم آپ کے پاس جو ہے وہ شاہ نامہ اسلام سے لی گئی ہے۔ صنف نظم مثنوی ہے، طویل نظم ہے یہ۔ اور یہاں پر ہمارے پاس حوالہ متن کے بعد شاعری کلام کی خصوصیات ابھی آپ نے کو میں نے مارک کی تھی۔ اب ہمارا پہلا شعر ہے، ہم شعر 3 اکٹھے کر لیں گے۔ آپ کے پاس وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے، تو اب یہاں پر یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے، آپ کے پاس حل لغت آ جائے گا۔ تو قطب الدین ایبک جو ہے وہ
پہلا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ اگر ہم پس منظر پہلے کریں گے، حل لغت بات کریں گے۔ پس منظر سن لیں جی بیٹا آپ، پس منظر ہے جی آپ کے پاس کہ قطب الدین ایبک جو تھے ترکستان کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں ہسٹری ہے جی کہ ترکستان کا رہنے والا تھا۔ بچپن میں اسے نیشا پور کے ایک قاضی فخر الدین نے بطور غلام خریدا اور اس نے اس کی تعلیم و تربیت بڑے اعلیٰ معیار پر کی، یعنی اولاد کی طرح کی، اچھی کی، اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے قطب الدین کو پھر فروخت کر دیا اور یہ غزنی میں محمد غوری کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے۔ محمد غوری کے پاس پہنچا۔ محمد غوری کا کوئی بیٹا نہ تھا، یعنی بادشاہ محمد غوری غوری کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس نے اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر اسے اپنا مقرب بنایا، نائب بنایا، اور دہلی اور اجمیر فتح کرنے کے بعد اسے اپنا نائب مقرر کیا۔ قطب الدین نے انتہائی مشکل حالات میں یہاں حکومت بھی مضبوط کی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور نظم و ضبط کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ محمد غوری کے قتل کے بعد، یعنی شہاب الدین غوری کے قتل کے بعد، اسے ہندوستان کی غوری مقبوضات کا خود مختار سلطان بنا دیا گیا اور 1206 کو، ٹھیک ہے، 1206 کو لاہور میں اس کی تاج پوشی ہوئی اور یوں ہندوستان میں اولین اسلامی مملکت کا آغاز ہوا۔ وہ خاندان غلامہ کا بانی تھا۔ قطب الدین ایبک جو ہے خاندان غلامہ کا بانی تھا اور آج انار کلی بازار جہاں واقع ہے، اس دور میں یہاں پولو کا میدان جو ہے ہوتا تھا اور قطب الدین ایبک جو ہے پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ 4 نومبر 1210 کو اس کا انتقال ہوا۔ اسے یہیں دفن کیا گیا۔ اس کا مقبرہ ایک تنگ گلی میں تھا، اسے سکھوں نے گرا دیا تھا اور اس پر ایک ہندو نے اپنا مکان بنا لیا تھا۔ اب حکومت پاکستان یعنی صدر ایوب کے دور میں دوبارہ مزار کی تعمیر کی گئی، ایک شاندار مزار بنایا گیا اور گرد و پیش کو کشادہ کر دیا گیا۔ یہ مزار جو ہے ان کا ایبک روڈ پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ انارکلی بازار سے ملک اسی شاہراہ کو ایبک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس تاریخ تھی اس کی۔ پھر حل لغت، ظاہر ہے قطب الدین ایبک کے بارے میں آپ نے تفصیلی سن لی ہے۔ پس منظر میں ہمارے پاس پہلا حل لغت یہاں پر مرد مجاہد وہ بہادر شخص جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، ٹھیک ہے۔ ہیبت کا معنی خوف یا ڈر ہے۔ اثر نو، یہ دنیا اثر نو کا مطلب ہے نئے سرے سے جاگ اٹھی بیدار ہوئی اور خواب غفلت کی نیند سے، ٹھیک ہے، غفلت کی نیند سے۔ اب اس کا حل لغت یہ، اور دوسرا آپ کے پاس ہے نیکسٹ ون یہاں پر اگلا، وہ جس کی تیغ تلوار شمشیر، ہیبت ناک خوفناک، اور یہاں پر نیکسٹ ون صفاق ظالم ڈرتے تھے، یعنی جس کے روب سے ڈرتے تھے، خوفناک جس کی تلوار خوفناک تھی اور جس کے خوفناک تلوار سے ظالم لوگ بھی، صفاق لوگ بھی ڈرتے تھے۔ وہ جس کے بازوؤں کی دھاگ روب رے عین بے روب سے، افلاک فلک کی جمع، یعنی آسمان بھی ڈرتے تھے، یعنی اس کی بہادری سے آسمان بھی ڈرتے تھے۔ یہاں لاہور میں سوتا ہے گمنام بے نام کوچے گلی میں، گمنام کوچے میں، بے نام گلی میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یادگار نشانی ہو جائے گا دولت اسلام کی دولت کی یادگار، یوں معنی کر لیں، یادگار دولت اسلام کی دولت کی یادگار، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مزار، اس سے مراد کیا ہے؟ مزار وہاں پر ان کا واقع ہے، قبر وہاں پر ہے۔ اب اس کا مفہوم پہلے شعر کا آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ پہلے شعر کا مفہوم ہے جی کہ قطب الدین ایبک بہت بہادر مجاہد تھے، وہ مرد مجاہد بہت بہادر تھے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، جس کی تلوار کی تلوار کی ہیبت سے صفاق ظالم بھی ڈرتے تھے، جس کی طاقت اور
جس کی طاقت اور رعب سے آسمان بھی کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ وہ لاہور کے ایک گمنام کوچے میں، ایک بے نام گلی میں ابدی نیند جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ وہ دولت اسلام کی، وہ دولت وہ اسلام وہ دولت اسلام کی یادگار ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام کی یادگار دولت ہے۔ جو بھی بیٹا آپ اس کا کر سکتی ہیں، یہ آپ کے پاس مفہوم حل لغت تک آ گیا ہے۔